آپ ان کو تعلیم دیں، تعلیم یافتہ بنائیں ان کو، اس وقت آپ کام پر لگا دیتے ہیں اور خود آدمی ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے، وہ بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال آپ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتے ہیں، اس لیے آپ کی اولاد پیچھے ہوتی جا رہی ہے تعلیمی میدان میں۔ اور نوبت یہاں تک جاتی ہے نا کہ آپ کی برادری فلاں ہے، میں برادری کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن آپ کی لڑکی نے پڑھ لیا بہت زیادہ، اب اس برادری میں جب لڑکوں کو ڈھونڈنے جاؤ نا تو صرف کباڑہ کا کام کر رہے ہوتے، وہ لڑکی کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا ہے لڑکی ایسا۔ لڑکی تو تعلیم یافتہ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا کسی اسکول میں پڑھا رہی ہے، وہ اچھے ڈھنگ سے مہذب ہے، خوبصورت ہے، خوبصیرت ہے، بااخلاق ہے، ہر اعتبار سے دیندار ہے، ساری چیزیں ہیں، ہائی ایجوکیٹڈ ہے، لیکن جب شادی کرنے کے لیے آپ اپنی برادری میں ڈھونڈنے جا رہے ہو تو کہیں کوئی بھنگار کا کام کیے ہوئے ہوا ہے، تو کہیں کوئی شراب پی کر دھت پڑا ہوا ہے، تو کیا بڑا افراط و تفریط ہے۔ کسی کا لڑکا پڑھا لکھا ہے تو اب اپنی برادری میں لڑکی ڈھونڈنے کے لیے چلے جاؤ تو لڑکا تو پڑھا لکھا ہے لیکن اس معیار کی اب لڑکی ہی نہیں مل رہی ہے، تو مسلمانوں میں بڑا ڈسبیلنس معاملہ ہے۔ اس لیے تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ آگے آنے کی ضرورت ہے، آگے آ رہے ہیں فی الحال، مسلمانوں میں ترقی ہوئی ہے لیکن مزید ترقی کی ضرورت ہے، اور زیادہ ہمیں غور اور دھیان دینے کی ضرورت کرنے اور دھیان دینے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو ہم تعلیم کے میدان میں لائیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے انفرادی و اجتماعی ترقی کا راز تعلیم پر منحصر ہے۔ بہت سارے لوگ کچھ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں کہ مولوی صاحب اگر تعلیم ترقی کی بنیاد ہے، تعلیم آگے پڑھے گا تو ترقی کرے گا، تو کتنے پڑھے لکھے تو کہہ رہے ہیں کہ پکوڑی بناؤ، پکوڑی تلو بھائی، تو اب ہم کہاں جائیں؟ میں نے بتا دیا کہ تعلیم جو حاصل کی جاتی ہے صرف اور صرف نوکری کے لیے نہیں حاصل کی جاتی ہے، صرف تعلیم نوکری کے لیے جو حاصل کرتے ہیں نا، وہ ان کا تو معاملہ ویسے ہی ملیا میٹ ہے نہ۔ اگر تعلیم آپ نوکری کے لیے حاصل کرو گے تو پہلے ہی سوچ لو سرکاری نوکریاں کتنی ہوتی ہیں، تو وہاں آپ فیل ہو گئے، اور پرائیویٹ کمپنیاں کتنی ہوتی ہیں، کیسے آپ کھپو گے بھائی، کیسے آپ کھپو گے؟ تعلیم آپ حاصل کیجیے، انشاءاللہ آپ کو تعلیم کا فائدہ ملے گا ہی ملے گا، میں نے پہلے بتا دیا۔ بہت سارے لوگوں کو سرکاری نوکری مل جائے گی، نہیں ملے تو پرائیویٹ میں مل جائے گا، نہیں ملے تو اپنا کاروبار کریں گے۔ آپ جب کسی کے یہاں جاؤ، کسی دکان پر جب جاؤ اور وہاں پڑھا لکھا ہوتا ہے تو اس کے لب و لہجے کی بنیاد پر اس کے گراہک بڑے ہوتے ہیں، زیادہ گراہک ہوتے ہیں، اور ایک جاہل آدمی جو دکان کھول کر رکھا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس آپ جا کر کے دیکھ لیجیے تو بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک پڑھا لکھا انسان اگر رکشہ بھی چلاتا ہے نا، آٹو بھی چلا رہا ہوتا ہے نا،